نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، اپنی ذات کی معرفت کروانے کے لیے 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا۔ یکے بعد دیگر نبی آتے رہے اور اپنے اپنے ٹائم فریم کے اندر اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے، پیغام رسالت پہنچاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، ذات باری تعالیٰ کا عرفان لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اور یہ سلسلہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل پذیر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا منصب عطا کیا گیا، ختم نبوت کا تاج آپ کے نورانی سر پہ سجا دیا گیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کا مژدہ جاں فضا سنا دیا گیا۔ یعنی وہ دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اس کے ٹائٹلز مختلف دور میں مختلف رہے ہیں۔ وہ دین جو حضرت آدم سے چلا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسر نبوت کی آخری اینٹ ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے بھیجا ہے۔ اب نزول وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، لیکن یہ دین تو چونکہ قیامت کی صبح تک ہے اور نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، نئی تشریحات کی ضرورت ہوگی اور چیلنجز سے نپٹنا ہوگا، اور انسانیت ڈی ٹریک بھی ہوتی رہے گی، تو پھر اس انسانیت کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے، دین کی تشریحات کے لیے اور ہر دور کے تقاضوں سے اسے ہم آہنگ کرنے کے لیے، اور جہاں لوگوں کے عقائد میں اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہو، اس کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ڈیوٹی ان علماء ربانیین کی لگائی، ان اولیاء کاملین کی لگائی، صوفیاء کرام، مقبولان بارگاہ خداوندی اور محبوبان الہ کی ڈیوٹی لگائی، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ وہ علماء ربانیین جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب مشن نبوت ان کے تھرو آگے چلے گا، وہ مشن نبوت کو جاری و ساری رکھیں گے، وہ نبوت کی وہ جو ڈیوٹیاں تھیں تبلیغ والی اور تزکیہ والی اور تعلیم والی، وہ سر انجام دیں گی وہ ہستیاں۔ انہی کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ ایسے ہی علماء ربانیین میں
ایسے ہی اولیاء کاملین میں اور ایسے ہی صوفیاء کرام میں ایک ہستی، ایک عظیم ہستی، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے عظیم پیشوا، قطب الاقطاب، منبع جود و کرم، حضرت رکن عالم ابو الفتح شاہ رکن الدین سہروردی قدس سرہ العزیز کی ذات والا بابرکات ہے، جنہیں رکن عالم کے نام سے پوری دنیا میں جانا و پہچانا، شاہ رکن عالم کے نام سے، یعنی المعروف شاہ رکن عالم۔ ملتان شریف میں آپ کا مزار پرانوار پچھلے 700 سال سے مرجع خلائق ہے، اور وہاں آنے والے لوگ اپنی جھولیاں، اپنے دامن فیوز و برکات سے بھر بھر کے لوٹ رہے ہیں۔ آپ کا مختصر تعارف آج کی اس نشست میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی ولادت باسعادت حضرت شاہ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ المعروف شاہ رکن عالم، آپ کی ولادت باسعادت 649 ہجری بمطابق 1251 عیسوی، اور آپ کا وصال مبارک 735 ہجری بمطابق 1335 عیسوی میں ہے۔ جب یوں آپ کی ولادت جب ہوئی تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور آپ کا جب وصال ہو رہا تھا تو اس وقت آپ حالت سجدہ میں تھے۔ آپ کی آمد بھی مبارک اور آپ کی رحلت بھی مبارک۔ آپ کی یہ بزرگان دین کی جو ولادت اور وصال کی تاریخیں ہوتی ہیں، ان کے اندر معمولی سا اختلاف لوگوں میں، سیرت نگاروں میں، تذکرہ نگاروں میں پایا جاتا ہے، وہ ایکوریسی اس میں اتنی نہیں ہوتی۔ تو بے شمار لوگوں کے نزدیک آپ کی ولادت جمعۃ المبارک کے دن ہوئی اور آپ کا وصال جمعرات کو ہوا، یعنی دونوں ہی دن کتنے برکت والے دن ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث گواہ ہیں۔ اس دن کے اندر اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے حساب کتاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت جمعۃ المبارک اور آپ کا وصال جمعرات کو، اور کس حالت میں وصال ہوا؟ نماز مغرب کے بعد آپ اوابین ادا فرما رہے تھے، اور سجدے میں سر رکھا ہے تو روح کفس انصری سے پرواز کر گئی ہے، گویا کہ صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یقیناً یہ وہ ہستیاں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں گزرا، عبادت خدا میں گزرا، اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزرا۔ ہمیشہ یہ آستانے جو ہیں، یہاں سے محبت کا پیغام ملا، یہاں سے رعایا کی خبر گیری کی گئی، یہاں سے اللہ کے کنبے اور قبیلے مخلوق خدا کے ساتھ پیار کیا گیا اور ان کی خدمت کی گئی ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا آپ کے دادا حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی ہوں، یا جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، آپ ان کے مزارات پر جا کے دیکھ لیں تو وہاں حضرت علامہ اقبال کا وہ جو پیغام تھا نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اس کا عملی درس ملتا ہوا ان خانقاہوں پہ نظر آتا ہے۔ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ تقریباً 3 ماہ سے آپ نے جو ہے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، بات کرنا چھوڑ دی تھی، صرف نماز کے لیے آپ باہر تشریف لاتے تھے، نماز کے لیے آپ باہر تشریف لاتے تھے۔ اب آپ نے اس دن جب وضو کیا تو وضو کے بعد عموماً جو معمول تھا آپ کا، آپ دعا پڑھا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے دعا نہیں پڑھی، آپ نے صرف وضو کرنے کے بعد الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہا۔ اب آپ کے خادم خاص جو تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ آج تبدیلی ہے، پہلے آپ دعا پوری پڑھا کرتے تھے وضو کے بعد کی، اور آج صرف الحمدللہ کہا، تو سوچنے لگے کہ ماجرا کیا ہے۔
پھر خود تو پوچھنے کی جسارت نہ ہوئی تو حضرت شاہ رکن عالم علیہ الرحمہ کے نانا جان کی خدمت میں عرض کیا کہ آج میں نے آپ کے معمول میں یہ تبدیلی دیکھی ہے، تو آپ پوچھئے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو انہوں نے جب پوچھا تو آپ نے حضرت شاہ رکن عالم نور اللہ مرکزہ قدس سرہ العزیز، آپ نے فرمایا، اپنے نانا جان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں پہلے وضو کرتا تھا تو مجھے وضو میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے تھے، دنیا و آخرت کے خیالات ہوتے تھے، اس لیے پھر آخر میں وہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ لیکن آج جب میں نے وضو کیا تو مجھے وضو کے دوران دنیا کا یا آخرت کا کوئی بھی خیال نہیں آیا، تو میں سمجھ گیا کہ اب بارگاہ ایزدی سے بلاوا آ رہا ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے میں نے الحمدللہ کہا۔ اب آپ کی ولادت جس گھرانے میں ہوئی ہے، آپ اس گھرانے کی عظمتوں کا اندازہ لگا لیں کہ وہ ماحول کیسا تھا، وہ پورا سینیریو کیسا تھا، آپ کا خانوادہ اور خاندان کیسا تھا۔ آپ کے دادا جان کے بارے میں نے ابھی عرض کیا، شیخ الاسلام والمسلمین غوث العالمین حضرت سیدنا غوث بہاء الحق زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے وہ عظیم پیشوا ہیں جن کے طفیل سب کانٹیننٹ کے اندر یہ سلسلہ فروغ پذیر ہوا ہے۔ جتنے بھی باقی سلسلے سے وابستگان ہیں وہ آپ کے خلفاء اور تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس ریجن کے اندر آپ نے اس سلسلہ عالیہ کی داغ بیگ ڈالی اور اس کا کام آگے بڑھایا اور منظم طریقے سے اس کو فروغ دیا ہے، وہ آپ کے دادا جان ہیں۔ اور آپ کے والد ماجد حضرت شیخ عالم ربانی عارف حقانی حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ وہ زاہدہ، وہ عابدہ، وہ متقیہ، وہ شب زندہ دار، وہ تہجد گزار، وہ پارسا، وہ پاک باز خاتون تھیں جو قرآن کی حافظہ تھیں، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے معمولات میں شامل تھا کہ ہر روز آپ ایک قرآن پاک مکمل پڑھا کرتی تھی، مکمل قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ڈیلی بیسس پر آپ روزانہ مکمل قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدہ بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہا، یہ آپ اتنی پارسا، اتنی پاکیزہ کردار کی اور پاکیزہ فکر کی حامل خاتون تھیں کہ آپ اپنے اس شہزادے کو، اگر اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو، اپنے اس عظیم فرزند کو، عظیم سپوت کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی۔ بلکہ میں آپ کو یہاں بات یہ روک کے ایک بات عرض کروں کہ جب ابھی آپ کی ولادت کے ایام تھے، حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ اپنی والدہ ماجدہ بی بی راستی رحمت اللہ علیہا کے شکم اطہر میں تھے، تو وہ اپنے سسر حضرت غوث بہاء الحق زکریہ ملتانی علیہ الرحمہ سے ملنے کے لیے گئی نا، تو آپ کے جو شاہ رکن عالم کے دادا تھے حضرت غوث بہاء الحق زکریہ ملتانی، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو اب بی بی راستی جو تھیں، جو ان کی بہو تھیں، انہوں نے یہ خلاف معمول ان کا عمل دیکھا تو تھوڑا سا تجسس کرنے لگی اور سوالیہ انداز، تو وہ جو استجاب تھا اور حیرت تھی جو آپ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر پھوٹنے والا سوال تھا، وہ حضرت غوث بہاء الحق زکریہ ملتانی علیہ الرحمہ نے پڑھ لیا اور اس وقت کہا، بی بی یہ آپ کا ادب نہیں، یہ آپ کا احترام نہیں، یہ اس بچے کا احترام ہے جو آپ کے شکم میں ہے، جس کی ابھی ولادت ہونی ہے، اور وہ ہمارے خاندان کا روشن چراغ ہوگا، وہ ہمارے خاندان کا روشن چراغ ہوگا۔ تو یعنی ایک غوث العالمین جن کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کتنی عظمتوں کا حامل بچہ ہوگا۔ اب کیوں نہ ہوتا کہ پہلے سے خاندانی ماحول ایسا تھا، ان کے آنے کی بشارت دی گئی اور انتظار کیا جا رہا تھا، اور پھر ماں بی بی راستی رحمت اللہ علیہا جیسی
دودھ پلانے سے پہلے وضو کریں اور قرآن کی لوریاں دیں۔ اور پھر ناظرین کرام ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، جو اس وقت آپ کے گھر کے اندر جو خادمائیں تھیں، جو گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، بچوں کو سنبھالا کرتی تھیں، اس عظیم خانوادے کے ساتھ اپنی وابستگی کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتی تھیں، حضرت بی بی راستی رحمہم اللہ نے، آپ نے حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہا نے ان تمام خواتین کو پابند کیا تھا کہ یہ بچہ جو ابھی شعور کی طرف آ رہا ہے، ابھی اس کی تربیت ہو رہی ہے، ابھی اس کی جو ہے وہ پرورش ہو رہی ہے، تو اس کے سامنے کوئی لفظ زبان سے نہ نکالا جائے سوائے اسم اعظم کے۔ یعنی اس بچے کے قریب جب بھی تمہاری زبان کھلے تو اس میں سے اللہ کا ورد ہو، اللہ کا ذکر ہو، اس میں جلالت کا تذکرہ ہو۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا، اور انہوں نے یہ ماحول جب اپنا لیا تو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ اس میں جلالت لفظ اللہ تھا۔ تو جب مائیں یہ کردار پیش کریں، جب گھر کا ماحول ایسا ہو، جب خاندان ایسا ہو، میں ناظرین ہمیشہ کہا کرتا ہوں، حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال کہتا ہے کہ اولاد کا کردار اگر بنتا ہے تو وہ ماں کے کردار سے بنتا ہے۔ ماں جیسے کردار کی حامل ہوگی، اس کے کردار کا عکس اور اس کی جھلک اولاد کے کردار میں نظر آئے گی۔ اگر ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، اور ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے۔ ماں اگر بی بی راستی ہو تو بیٹا شاہ رکن عالم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد باادب ہو جائے، اولاد کا کردار پاکیزہ ہو، اولاد کے کردار میں نکھار ہو، تو پھر اپنے کردار کا جائزہ لیجئے، اپنے ماحول کو سدھاریے اور سنواریے۔ آپ کے گھر سے بھی قرآن کی آواز آئے، آپ کے گھر میں بھی سچ بولا جائے، آپ کے گھر میں بھی تہجد کا اہتمام کیا جائے، آپ کے گھر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا درس دیا جائے، تو پھر اولاد کی گھٹی میں یہ چیز اتر جائے گی۔ بدقسمتی سے ہم جب بچوں کو بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لاڈ اور پیار میں ہم توتلی زبان سے بولتے ہیں، اور جب توتلے بولتے ہیں تو بچہ بھی بڑا ہو کر توتلا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کے قریب جھوٹ بولا جاتا ہے، پھر بچہ بھی وہی سیکھ لیتا ہے۔ بچے کے قریب گالم گلوچ کی جاتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لاشعور میں وہ گالیاں رچی بسی ہوتی ہیں۔ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی حیات پاک سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی زبان پر قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو، حضور کی نعت ہو، سچ ہو، اللہ کا ورد ہو، تو جب بچہ پرورش پا رہا ہے، جب اس کی گروتھ ہو رہی ہے، جب وہ سن شعور کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کے قریب ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ 36 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد اور اپنے دادا کی گدی پر مسند نشین ہوئے، اور تقریباً 48 سال تک، چونکہ آپ کی 84 سال عمر ہوئی ہے، 48 سال تک آپ انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس کا ایک مینارہ نور بن کے آپ نے پاکیزہ ستھری زندگی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔